الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 86 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ حضرت ابو مسعود بدری نہ پڑھیں، بے خیالی میں ہم نے عبارت میں بدری پڑھ دیا ہے، آپ خیال رکھیں بدری نہ پڑھے، البدری۔ تو حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس پر عمل کرنے والے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ دراصل اس حدیث مذکور کا شان ورود ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعے کے پیش آنے پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا شان ورود حدیث، جس طرح قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے تو اس طرح بعض احادیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے کہ خاص موقع پر ارشاد فرمایا، تو اسی طرح اس حدیث کا بھی شان ورود ہے، خاص موقع پر کسی خاص بات کے پیش آنے پر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ خاص واقعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو اس شخص کو سواری مہیا کر دے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا، یعنی جو حدیث ابھی ذکر کی گئی، بیان فرمائی، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اس حدیث میں حق تعالی شانہ کی طرف سے زبردست انعام اور عطا کا بیان ہے کہ آدمی خود کوئی کام نہیں کر سکتا،
تو دوسرے کو اس کام کی ترغیب دے کر اس کام کے کرنے پر آمادہ کر دے۔ مثلا نادار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مال کثرت سے خرچ نہیں کر سکتا، تو دوسروں کو ترغیب دے کر خرچ کرائے، تو یہ ترغیب دینے والا خرچ کرنے والوں کے ساتھ خود بھی ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ ایک شخص خود روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، غرض یہ کہ کسی بھی نیک کام کے لیے دوسرے کو آمادہ اور ترغیب دے دے تو کرنے والے کی طرح ترغیب دینے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ آگے حدیث نمبر 87 کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ شخص ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی ان لوگوں کو ملنے والے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا وبال بھی ہوگا، اور اتنا وبال ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ فوائد حدیث: دعوت دینے اور خیر کی طرف بلانے کا مطلب ہے اپنے عمل یا قول سے دوسروں کو نیکی یا برائی کی ترغیب دے۔ یعنی نیکی کے کرنے پر آمادہ کرے، برائی کے چھوڑنے پر آمادہ کرے، نیکی کے فوائد بتائے، برائی گناہ کی برائیاں اور اس کے مضر اثرات بتائے، تاکہ نیکی کرنا آسان ہو جائے، نیکی کا کرنا آسان ہو جائے اور برائی کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی کا سبب اور ذریعہ بننے والا عند اللہ ماجور یا ماخوذ ہوگا۔ اگر آپ نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ مقبول ہے، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔
اور اگر آپ برائی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ کے پاس آپ کی پکڑ کی جائے گی. یعنی اللہ کے یہاں نیکی کا ذریعہ بننے والے کو اجر ملے گا اور برائی کا ذریعہ بننے والے کو اللہ کے پاس سزا ملے گی. بلکہ نیکی کی ترغیب پر اضعافا مضاعفہ، کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق، اور برائی کی ترغیب پر متعدد لوگوں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار ہوگا. حدیث پاک میں کہا گیا من دعا الی ہدی، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. ہدا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کی وضاحت دوسری روایات میں اس طرح آئی ہے: من احیا سنتم من سنتی، کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا قد امیتت بعدی، جو میرے بعد مردہ ہو چکی تھی. تو خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی اچھے راستے پر چلا، تو ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس خیر کی طرف دعوت دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، تو ایسے شخص کو اس کا ثواب بھی ملے گا. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسی طرح کوئی کسی کے گناہ کے آنے کے لیے ذریعہ اور سبب بن جائے تو اس کو اس کے کرنے والے کا بھی گناہ ملے گا. جیسے کہ ایک اثر میں آتا ہے الدال علی الشر کفاعلہ، جیسے الدال علی الخیر کفاعلہ ہے، ایسے ہی الدال علی الشر کفاعلہ. لیکن یہ اثر ہے، حدیث نہیں ہے. شر کی طرف دعوت دینے والا کرنے والے کی طرح ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. ابھی اوپر ہم نے یہ کہا کہ ایک اثر میں آیا ہے الدال علی الشر کفاعلہ. تو اثر کس کو کہتے ہیں؟ اثر حدیث کی اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اثر یہ حدیث کے ہم معنی ہیں، یعنی حدیث اور اثر میں کوئی فرق نہیں، گویا مترادف ہے. حدیث کا دوسرا نام اثر ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اثر اس قول یا فعل کو کہتے ہیں جس کی نسبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا تابعین یا تابعین کی طرف کی گئی ہو. اور دوسرا قول راجح ہے. گویا اثر اس قول اور فعل کا نام ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا تابعین یا تبع تابعین کی طرف منسوب ہو.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.